السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ کل خان صاحب نے اپنے جلسے میں ایک اہم اعلان کیا ہے، وہ یہ کہ اب جو بھی ملاقات ہونی ہے، جو بھی میٹنگ ہونی ہے، جس شخصیت سے بھی ملاقات ہونی ہے وہ 17 جولائی کے بعد ہوگی۔ اسٹوری یہ ہے کہ کافی عرصے سے خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں کوئی ملنے بھی شخصیت آئی جس نے پیغام دیا کہ آپ فلاں فلاں اہم شخصیت سے ملاقات کر لیں۔ پہلے تو خان صاحب نے اس کو کہا تھا کہ جس نے ملنا ہے وہ مجھ سے آ کر مل لیں۔ دوسرا، خان صاحب نے شرط یہ رکھی ہے کہ جو ہوگا وہ 17 جولائی کے بعد ہوگا، جو میٹنگ ہوگی، جو ملاقات ہوگی، جو آگے بات چیت ہوگی وہ 17 جولائی کے بعد ہوگی۔ کیوں؟ خان صاحب کو یقین دلایا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ بھائی ہم واقعی نیوٹرل ہیں اور کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب نے اب یہ شرط رکھی ہے اگر 17 جولائی کے انتخابات جو ہونے ہیں فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، ایمانداری سے اگر جس کی حکومت بنتی ہے، جس کو سیٹیں ملتی ہیں، جو ہو جائے گا ایمانداری سے الیکشنز، تو 17 جولائی کے بعد بیٹھ کر آگے کا لائے عمل طے کر لیں گے۔ اگر 17 جولائی کو الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، زبردستی نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے خان صاحب بار بار نام لیتے رہے، مسٹر ایکس پہلے لیتے تھے، اب مسٹر وائی کا بھی نام لینا شروع کر دیا۔ ڈی سی لیا کو بھی خان صاحب نے پکارا کہ بھائی مجھے پتہ ہے تم کیا کہانی کر رہے ہو۔ تو دھاندلی کی نون لیگ، زرداری، یہ لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ نیوٹرلز نیوٹرل ہی رہیں تاکہ یہ الیکشن صاف شفاف ہو جائیں، اور اس کے بعد آگے کا لائے عمل کس طرح آگے کے معاملات کرنے، کس طرح الیکشنز کی تیاری کرنی ہے، وہ سارے معاملات طے کیے جا سکیں۔ پنجاب کا الیکشن اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، ان کو 12 سے 13 سیٹیں چاہیے پی ٹی آئی کو 20 میں سے، جو کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے تو 17-18 سیٹیں بھی پی ٹی آئی کی جیتنے کے لیے اس ٹائم کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ اگر 9-10 سیٹیں کم از کم نون لیگ نہیں جیتتی تو حمزہ شہباز سی ایم پنجاب نہیں رہیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ میں رہے گا کیا؟ نہ سندھ ہاتھ میں، نہ کے پی کے ہاتھ میں، نہ پنجاب ہاتھ میں، نہ بلوچستان، نہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ وفاق کے ڈمی پرائم منسٹر ہو کے رہ جائیں گے، اور جو پنجاب اصل صوبہ جس سے گیم کی جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پوری کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے، الیکشن کمیشن ہو، میڈیا ہو، پی ایم ایل این ہو، زرداری ہو، 14-15 جماعتیں ہوں، یا جو جیسے خان صاحب الزام لگا رہے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی، وہ سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرلز کی طرف سے ہیں، تو ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو جتوایا جائے، زبردستی جتوایا جائے۔ عوامی سرویز دیکھ لیں، عوام سے جا کے پوچھیں، کوئی بات ہو کسی سے، کوئی عوام کے پاس جائے تو یہی اطلاع ملتی ہے کہ عمران خان کلین سویپ کر رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ سروے ہے 76%، 78%، 79% لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، یعنی 2/3 میجورٹی سے ہی بہت آگے کا معاملہ ہے خان صاحب کے لیے پنجاب میں۔ 20 سیٹوں میں سے کم از کم 17-18 سیٹیں خان صاحب کی بنتی ہیں اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو۔ لیکن اس سے زیادہ اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے 29 نومبر کا، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ زرداری، شہباز شریف، ایم کیو ایم، مولانا صاحب، 14-15 جماعتیں ساری چاہ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب کو ہی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ پی ٹی آئی ظاہر نہیں چاہتی، عوام کا جو رائے ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت نہیں چاہتے کہ یہی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، وہ چاہتے کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ زرداری صاحب اس لیے چاہتے ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے کہ باجوہ صاحب ہی بلاول کو لانچ کروائیں گے آگے۔ یہ ایسے اطلاعات ہیں، ایسے سورسز ہیں، ایسے لوگ کلیم کر رہے ہیں، ایسی سٹوریز آ رہی ہیں، ایسی نیوز آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب بلاول کو 2023 یا 2028 میں لانچ کریں گے پرائم منسٹر کے لیے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہی ہوں۔ شہباز شریف صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو لانے والے جو ہیں وہی آگے چلیں تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے۔ خان صاحب ایسا نہیں چاہتے، خان صاحب آرمی چیف کی نئی اپوائنٹمنٹ چاہیں گے۔ نواز شریف صاحب اس لیے نہیں چاہتے کہ یہی آرمی چیف موجودہ تھے جن کے وقت میں نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا، نواز شریف کو باہر بھاگنا پڑا، نواز شریف صاحب باہر رہے، اقتدار سے باہر کیا گیا، تو اس لیے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نیا آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ ہو۔ تو آپس میں پھڈا بن چکا ہے۔ دو اس ٹائم ملک کے اہم ٹاپکس ہیں کہ 17 جولائی کو کیا ہونا ہے۔ وہ خان صاحب نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہہ دیا ہے کہ جو میٹنگ، جو ملاقات ہوگی، اگر 17 جولائی کو صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو آگے کے معاملات پر بحث ہوگی، مذاکرات ہوں گے، میٹنگ شروع ہوگی، ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر پھر دھاندلی کر کے نون لیگ کو جتوایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زبردستی چوروں کا وہاں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر خان صاحب نے اپنے جو آس پاس کے حلقے ہیں ان کو بتا دیا، جو سورسز سے اطلاعات آ رہی ہیں، کہ اس کے بعد جارحانہ اننگز کھیلی جائے گی، اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اس کے بعد بہت آگے کے اقدام ہوں گے۔
اور اتنا شور مچایا جائے گا، اتنے کیا جائے گا، سب کے گھر ہل جائیں گے، یا کہہ لیں سب کے آفیسز میں کھلبلی مچ جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروا دی جائے، جس کو عوام سلیکٹ کرے اس کو آنے دیا جائے۔ زبردستی نون لیگ کو جتوانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی طرف سے، وہ بند کی جائے۔ اور اس سے زیادہ اہم معاملہ ہے کہ آرمی چیف سعودیہ بھی گئے، وہاں بھی کچھ سورسز کہہ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگ ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہو پائی۔ تیسرے دن عید کے بعد ہو پائی ہے، 3 دن کوشش کرتے رہے، نہیں ہو پائی، کیونکہ جو بائیڈن کا وزٹ ہے سعودیہ میں، اس کے لیے بھی کچھ سلسلہ کرنا ہے، IMF کے پیکیج جو نہیں مل رہا اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھی محمد بن سلمان کو ریکویسٹ کی گئی ہے۔ یہ معاملات امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ بھلائی یہی ہے کہ 17 جولائی کو صاف شفاف الیکشن ہو، جس کو عوام سلیکٹ کرے وہ آ جائے، اس کے بعد بیٹھ کر نئے الیکشنز کی تیاری کی جائے، اور عوام کو منتخب کرنے دیا جائے کہ کس کو اس نے لانا ہے، کس کے حوالے ملک کرنا ہے۔ جو چور دروازے سے چوروں کو، غداروں کو، کرپٹ لوگوں کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے، تو اس میں عوام پورے حکومت کو بھی نہیں مانے گی، اور ان کو مسلط کرنے والوں سے بھی سوال پوچھتی رہے گی کہ ضرورت کیا تھی آپریشن رجیم چینج کی، کیوں اچھی بھلی چلتی پھرتی اکانومی کو تباہ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں پٹرول 129 بیرل پہ تھا جب لوگوں کو $150 کا پٹرول دیا جا رہا تھا، آج $95 پر بیرل ہو چکا ہے۔ 30% پٹرول کے پرائز عالمی مارکیٹ میں گر چکے ہیں، ہمارے یہاں 250 کا پٹرول دیا جا رہا ہے۔ اب اطلاعات ہے کہ آج رات شاید پٹرول کچھ کم کر دیا جائے گا، 14 کی رات کو یا 15 کو، تو الیکشن اپنا مینیج کرنا ہے۔ بالکل کم کریں، اچھی بات ہے، عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن اس ٹائم حکومت چاہے تو $120 پٹرول کے پرائز میں کمی کر سکتی ہے آسانی سے، لیکن کیوں نہیں کر رہی؟ کہ IMF سے پیسے نہیں مل رہے، سعودیہ، ایران، UAE، افغانستان، کوئی ہمیں بھیک دینے کو، ٹرکی، چائنا، رشیا، کوئی بھیک دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے، تو ہم پٹرول سے ذریعے عوام کی کھال ادھیڑ کر پیسے کھینچنے کو تیار ہیں کہ اب پیسے کہیں سے کھینچیں، چاہے عوام کی کھال ادھیڑے، عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا جائے، لیکن پیسے تو چاہیے ملک چلانے کے لیے۔ تو آٹا، چینی، گھی، بجلی، ہر چیز کی تباہی مچا دی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے، لیکن ان کو لانے والوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ تو بھائی جان دیکھیں، سروے کریں، سروے چیک کریں، عوام میں جائیں، عوام سے پوچھیں عوام کیا چاہتی ہے۔ عوام چاہتی ہے نئے الیکشنز، اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ، اور آپ کا جو کردار ہے وہ بارڈرز تک ہی محدود رکھنا، تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔